بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ھذا ولکن قد یشکر العامر بأن ما یحکیہ الشیخ عن المفید صار خبرا للمفید بحکم وجوب التصدیق فکیف یصیر موضوعا لوجوب التصدیق الی آخر۔ پوری توجہ آغا جان، پوری توجہ۔ مستشکل نے اشکال یہ کیا تھا آیہ نبا پر کہ اس آیہ نبا کا انصراف خبر بلا واسطہ کی طرف ہے، خبر مال واسطہ کی طرف نہیں ہے، جبکہ جتنی روایات ہماری کتب احادیث میں ہیں یہ مال واسطہ نہیں بلکہ مال وسائط ہیں۔ ٹھیک ہے جی، بات اس کی چل رہی تھی۔ کل ہم نے گفتگو یہاں ختم کی تھی کہ شیخ اعظم اس کا جواب یہ دے رہے تھے، اول تو کوئی ایسا انصراف ہی نہیں ہے، دوسرا آپ جس کو ایک خبر سمجھ رہے ہیں یہ ایک خبر نہیں، یہ اخبار متعددہ۔ جب کہتے ہیں کہ قال الشیخ حدثنی المفید یہ ایک خبر ہے، پھر قال المفید حدثنی الصدوق یہ ایک مستقل خبر ہے، اور مفہوم آیت یہ ہے کہ خبر عادل کی تصدیق کرو۔ ہر خبر کا مخبر عادل ہے، یہ قانون ہر ایک پر آتا ہے، لہذا اس بنیاد سے ہم اس کی تصدیق کرتے جائیں گے۔ یہ بات کل تھی۔ آج کی جو بات تھی، کل اس کو ہم نے عمدن جہاں چھوڑ دیا تھا وہ یہ ہے، ذرا توجہ کرنا لطف آئے گا۔ فرماتے ہیں قانون یہ ہے کہ موضوع کا وجود پہلے ہوتا ہے، حکم اس پر عارض ہوتا ہے۔ ایسے ہے نا، جیسے موصوف پہلے ہوتا ہے، صفت اس پر عارض ہوتی ہے، بغیر موصوف کے صفت نہیں ہوتی، بغیر علت کے معلول نہیں ہوتا۔ اسی طرح بغیر موضوع کے بھی حکم، اس لفظ کو آگے جان یاد رکھنا کہ یہ ضروری ہے کہ حکم پہلے ثابت ہو تاکہ اس پر موضوع پہلے ثابت ہو تاکہ حکم اس پر عارض ہو۔ یہ بات کنفرم ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اگلی بات توجہ کے ساتھ۔ اگر کہیں حکم خود حکم اپنے موضوع کو ثابت کر رہا ہو بئی معنی کہ وجود الحکم واسطہ بنے فی ثبوت الموضوع کا، کیا مطلب؟ اس موضوع پر ایک حکم آیا، اس موضوع پر اس حکم کے آنے نے ایک نئے موضوع کو وجود دیا، جب اس کو وجود دیا پھر یہی حکم اس نئے موضوع پر بھی عارض ہو گیا۔ لطف لینے گا، اس کو کہتے ہیں کہ حکم واسطہ فی ثبوت الموضوع ہو۔ عبارت تھوڑی ہے، مطلب زیادہ ہے، اس لیے میں ترتیب سے چاہ رہا ہوں تاکہ آپ کو لکھنے میں بعد میں آسانی ہو۔ ایک موضوع کنفرم پہلے سے موجود ہے، ٹھیک ہو گیا، اس موضوع پر ایک حکم آ گیا، کوئی مشکل نہیں۔ اب جب اس موضوع پر ایک حکم آیا ہے، اسی حکم نے ایک نئے موضوع کو وجود دیا، ٹھیک ہو گیا جی۔ اس کو کہتے ہیں کہ حکم واسطہ ہے فی ثبوت الموضوع، یعنی ایک نئے موضوع کو وجود دینے کا یہ واسطہ ہے۔ اب ترتیب سے چلنا، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، نتیجہ کیا ہوا کہ وہ جو نیا موضوع تھا وہ موقوف کس پر ہو گیا؟
شاباش، اس حکم پر جو اس موضوع پر تھا، ٹھیک ہو گیا؟ تو وہ موضوع موقوف ہو گیا کس پر؟ اس حکم پر، جبکہ حکم خود موقوف ہوتا ہے موضوع پر۔ تو اب جب حکم واسطہ ہوگا فی ثبوت الموضوع تو یہ دور لازم آئے گا یا نہیں آئے گا؟ آپ کہیں گے دور لازم آئے گا۔ دور محال ہے یا نہیں ہے؟ محال ہے۔ جب محال ہے تو جہاں لازم باطل ہو، لازم محال ہو، ملزوم باطل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ فرماتے ہیں بے عین ہی یہی بات یہاں بھی ہے۔ اچھا وہ کیسے؟ لطف لینا ہے۔ مخبر ہے شیخ طوسی، ٹھیک ہو گیا؟ خبر کیا ہے؟ مخبر بہ کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ مجھے شیخ مفید نے یہ بتایا ہے۔ اب ہم پہلے لیتے ہیں موضوع کو جو ہمارے سامنے ہے، وہ کیا ہے؟ خبر شیخ طوسی، خبر عادل، یہ موضوع موجود ہے۔ جب موجود ہے، مفہوم میں آیا کیا تھا کہ عادل کی خبر کی تصدیق کرنی ہے، لطف لینا ہے۔ تو اب جب مخبر ہے شیخ طوسی جیسا عادل، مفہوم آیت یہ کہتا ہے کہ اس کی کرو تصدیق، ہم نے شیخ طوسی کی خبر کی تصدیق کر دی آیت کے مفہوم کی بنیاد پر۔ اچھا، خبر طوسی تھی کیا؟ مخبر بہ کیا تھا؟ وہ تھی خبر شیخ مفید۔ تو اب جب ہم شیخ طوسی کی خبر کی تصدیق کر رہے ہیں مفہوم آیا کی بنیاد پر، تو اس سے ثابت ہو رہی ہے خبر شیخ مفید۔ جب وہ ثابت ہو گئی تو مفید بھی عادل ہے۔ جب عادل ہے، یہی مفہوم آیت کہے گا کہ اس کی بھی تصدیق کرو۔ تو اشکال ہمارا یہ ہے کہ شیخ مفید پر جو حکم آیا تھا وہ صدق العادل والا، اس حکم نے تو خود خبر مفید کو وجود بخشا ہے۔ یہی حکم شیخ طوسی کی خبر پر تصدیق کے حکم نے وجود دیا ہے خبر مفید کو، اس کی خبر ثابت ہو گئی۔ جب ثابت ہو گئی پھر یہی حکم جا کر اس پر لاگو ہو گیا، تو یہ وہی محال اور بطران ہو گیا نا، کہ ایک حکم خود ہی واسطہ فی ثبوت الموضوع، کہ ایک حکم پہلے اپنے موضوع کو وجود دے رہا ہے، جب وہ موضوع موجود ہو جاتا ہے پھر آ کر اس پر لاگو ہو جاتا ہے۔ یہ تو کہیں بھی درست نہیں ہے۔ سمجھا گی بات کی؟ یہ تھی میری جان یہ پہلی 3 سطریں جن کا میں نے یہ مطلب آپ کو بتا دیا کہ اگر ہم کل والی بات کو مان لیں تو اس سے یہ لازم آتا ہے کہ حکم ایک نئے موضوع کو وجود دے، کہ حکم واسطہ ہو فی ثبوت الموضوع۔ بالکل آرام سے چاہے 2 سطریں پڑھیں، بات کو سمجھنا ہے۔ پھر اس کی تطبیق کیسے کریں گے؟ تطبیق یوں کریں گے کہ جس مفہوم آیت نے ہمیں خبر شیخ طوسی کی تصدیق کرنے کا حکم دیا تھا، جب ہم نے مفہوم آیت کی روشنی میں شیخ طوسی کی خبر کی کر دی تصدیق، تو وہ مخبر بہ کیا تھا؟ وہ تھا کہ خبر شیخ مفید۔ تو اس حکم نے خبر مفید کو وجود دیا، جب وہ موجود میں آ گئے تو وہ بھی عادل کی خبر تھی، جب عادل تھی یہ مفہوم آیت کا جو حکم ہے پھر اس پر بھی آ گیا۔ تو ایک شے پر، ایک فرد پر ایک حکم نے ایک موضوع کو پہلے وجود بخشا، وجود بخش گئے پھر اس پر وہ حکم خود ہی لاگو ہو گیا۔ ایسا درست نہیں ہوتا کہ حکم واسطہ فی ثبوت الموضوع ہو۔ بات سمجھ آ گئی تھی؟ اچھا، ایک بات
اب کچھ باتیں جو متن میں نہیں ہیں لیکن میں آپ کو صرف سمجھانے کے لیے گزارش کر رہا ہوں۔ حکم کیا ہوتا ہے؟ حکم میں شرعی کا مطلب ہوتا ہے اس پر آثار شرعیہ کو مترتب کرنا، مطلب یہی ہوتا ہے نا۔ جب ہم کہتے ہیں زید عادل، ٹھیک ہے جی، ایک شخص کہتا ہے کہ زید عادل ہے، ہم کہتے ہیں کہ اس مخبر عادل کی تصدیق کرو۔ تصدیق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس پر حکم شرعی جو بھی ہے اس کو مترتب کرو۔ اثر شرعی کیا ہوتا ہے؟ عدالت کا اصل شرعی کیا ہے؟ ہم اس کی اقتداء میں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ عدالت کا اصل شرعی کیا ہے؟ کہ ہم اس کی تقلید کر سکتے ہیں الی آخری۔ یہی آثار شرعیہ کو مترتب کرنا، ٹھیک ہو گیا جی۔ اب فرماتے ہیں کہ یہاں پر جب ہم شیخ طوسی کی خبر کی تصدیق کر رہے ہیں تو اس پر براہ راست کوئی اثر شرعی مترتب نہیں ہو رہا۔ اس پر جو اثر مرتب ہو رہا ہے وہ تو یہ ہے کہ خبر مفید کو ثابت کیا جا رہا ہے کہ شیخ مفید نے یہ نقل کیا ہے۔ شیخ مفید کا نقل کرنا یہ کوئی اثر شرعی تو نہیں ہے، بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ اچھا خوب، علاقے اب شیخ اعظم اس مشکل سے نکلتے کیسے ہیں، اس کے جواب کیسے دیتے ہیں؟ دو قسم کے جواب دیے ہیں، ایک جواب نقضی ہے، ایک جواب حلی ہے۔ پوری توجہ کے ساتھ جواب نقضی کیا ہے؟ فرماتے ہیں جی چلو بقول آپ کے ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں کہ جناب یہاں ہم نے جب شیخ طوسی کی خبر کی تصدیق کی تو اس سے ثابت ہوئی خبر مفید، پھر وہ بھی تو عادل تھا، تو اب یہ حکم یعنی شیخ طوسی کی خبر پر جو حکم ہم نے لگایا تصدیق وجوب تصدیق کا، اس نے ایک موضوع کو ثابت کیا، پھر اس موضوع پر خود ہی لاگو ہوا، یہ درست نہیں ہے۔ ہمارا آپ سے ایک سوال ہے، ایک مورد ہے وہ مورد بھی بالکل اسی جیسا ہے اور اس پر تو اجماع ہے کہ وہ ٹھیک ہے، پھر غلط ہے تو اس کو بھی ٹھیک کہو، غلط کہو، وہ کیسے؟ لطف لینا ہے۔ ہمارے پاس ایک دلیل ہے، وہ یہ ہے کہ اقرار العقلاء علی انفسہم جائز، کہ ایک بندہ اپنے بارے میں یہ اقرار کرے کہ مثلا اظہر عباس صاحب خود اقرار کرتے ہیں کہ میں نے آغا اشفاق کا 1000 روپیہ دینا ہے، اقرار العقلاء علی انفسہم کہے گا شارع کے سامنے کہ اس کے ذمہ 1000 روپیہ ثابت ہے، یہ اس کو ادا کرے۔ پوری توجہ میری جان، یہ ہو گیا نا؟ اچھا اب ایک ہوتا ہے اقرار بالاقرار، ذرا لطف لینا، کیا آغا اظہر عباس یہ اقرار کرتے ہیں حاکم کے سامنے کہ میں نے اقرار کیا تھا کہ میں نے اشفاق کا 1000 روپیہ دینا ہے، لطف لینا ہے، اقرار اب اس اقرار سے براہ راست اس پر 1000 روپیہ ثابت نہیں ہو رہا، لطف لینا ہے، اس اقرار سے اس کا پہلا اقرار ثابت ہو رہا ہے اور اس اقرار پر پھر اس کے ذمہ مال 1000 روپیہ اور حق جو بھی ہے وہ ثابت ہو رہا ہے، تو ہم کہتے ہیں اس پر تو اجماع ہے کہ اقرار بالاقرار صحیح ہے۔ وہ بھی تو ترتیب یہی تھی کہ شیخ طوسی کی خبر سے خبر مفید ثابت ہو رہی ہے، وہاں بھی اس کے اس اقرار سے پرانا اقرار ثابت ہو رہا ہے۔ اقرار بالاقرار پر تو اجماع ہے کہ ٹھیک ہے، اگر وہ ٹھیک ہے تو اس میں اور اس میں کوئی فرق تو نہیں ہے، ادھر اجماع ہے ٹھیک ہونے کا، ادھر آپ اشکال کرتے ہیں، تو جو آپ کا جواب وہاں ہوگا وہی ہمارا جواب یہاں ہوگا۔ یہ تو ہو گیا ایک قسم کا نقضی۔ اب آ جاتے ہیں ہم حلی جواب کی طرف، پوری توجہ آگا جان، لطف لینا ہے۔ وہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں غور کرو،
پہلی بات، ہم بھی آپ کے ساتھ متفق ہیں. اب یہ متن کتاب میں نہیں ہے لیکن آپ کو اس کو لکھنا ہوگا پھر یاد ہوگا. پہلی بات یہ ہے، ہم بھی آپ کے ساتھ متفق ہیں کہ جہاں حکم واسطہ فی ثبوت الحکم ہو، جہاں حکم واسطہ فی ثبوت الموضوع ہو، کہ ایک موضوع پر حکم کسی اور موضوع کو وجود دے، یہ باطل ہے. ہم بھی کہتے ہیں باطل ہے. نکتہ سمجھ آ رہا ہے؟ بالکل ٹھیک ہے. لیکن بات کو سمجھنا ہے، ایک ہوتا ہے حکم کا واسطہ فی ثبوت الموضوع ہونا، اور ایک ہوتا ہے حکم کا واسطہ فی اثبات الموضوع ہونا. ان دو میں فرق ہے. ثبوت کا مطلب ہوتا ہے میری جان ایک شے کو وجود دینا. اثبات کا مطلب ہوتا ہے اس کے وجود کو ظاہر کرنا. ہے صحیح لیکن آپ اثبات کر رہے ہیں، کشف کر رہے ہیں کہ یہ ہے. یہاں پر لطف لینا آقا جان، یہاں پر جو ہم شیخ طوسی کی خبر پر مفہوم آیت کے ذریعے وجوب تصدیق کا حکم لگا رہے ہیں، یہ حکم خبر مفید کو وجود نہیں دے رہا. یہ واسطہ فی ثبوت نہیں ہے، یہ واسطہ فی الاثبات ہے. یہ تو فقط اس کو کشف کر رہا ہے، ظاہر کر رہا ہے. وہ تھی پہلے سے، اس حکم نے فقط اس کو ظاہر کیا. جہاں حکم واسطہ فی اثبات الموضوع ہو اس میں کوئی حد نہیں ہے، اس میں کوئی محالیت اور بطلان لازم نہیں آتا. ٹھیک ہو گیا جہاں؟ اچھا، یہ بات جہاں ختم. ایک اور جواب فرماتے ہیں کہ آپ کی بات ہم مان لیتے ہیں کہ جناب جو حکم ہوتا ہے جس پر آتا ہے یہ کسی اور کو وجود نہیں دیتا. ٹھیک ہے جی، درست ہے، حکم واسطہ درست ہو گیا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم ایک یہ موضوع ہے، ایک وہ موضوع ہے. لطف لینا ہے. ایک موضوع تھا خبر شیخ طوسی، حکم کیا تھا؟ وجوب تصدیق. ایک موضوع تھی خبر مفید. ٹھیک ہے جی. اب چلو ہم آپ کی بات مانتے ہیں کہ مفہوم میں آیا فقط خبر طوسی اس کے پر وجوب تصدیق کی بات کر رہا ہے. یہ حکم یہ ثابت نہیں کرتا کہ پہلے وہ خبر مفید کو ثابت کرے اور پھر اس پر حکم ہو. چلو آپ کی بات مان لیتے ہیں. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خبر طوسی کو ہم قبول کیوں کر رہے ہیں؟ ہم جاتے ہیں تنقیح منات میں کہ وجہ کیا ہے، کیوں ہم شیخ طوسی کی بات کو مان رہے ہیں. تو آپ کا ایک ہی جواب ہوگا، اس لیے مان رہے ہیں چونکہ یہ عادل ہے. تو ہمیں بات سمجھ آ گئی کہ خبر واحد کے قبول کرنے کا جو اصل منات ہے، جو اصل محور ہے، جو اصل وجہ ہے، وہ کیا ہے؟ عدالت. تو جب عدالت ہے وہ طوسی میں پائی جائے تو بھی قابل قبول، وہ مفید میں پائی جائے تو بھی قابل قبول، وہ صدوق میں پائی جائے تو بھی قابل قبول. اس لیے کہ منات تو یہ ایسا تو نہیں ہے نا کہ جو عدالت طوسی کی ہے یہ قابل قبول ہے، جو صدوق کی ہے وہ قابل قبول. عدالت عدالت ہوتی ہے، وہ چاہے اس میں ہو چاہے اس میں ہو. بات سمجھ آ رہی ہے نا جی؟ ہم تنقیح منات کے ذریعے ثابت کر سکتے ہیں کس بات کو؟ کہ چونکہ عدالت کی بنیاد پر شیخ طوسی کی خبر کی تصدیق کرنا واجب تھا، اور وہی عدالت چونکہ مفید میں بھی
موجود ہے، منات محور موجود ہے، سبب موجود ہے، لہٰذا ہم اس کی خبر کی بھی تصدیق کریں گے تنکیہ ہے منات کی بنیاد پر، ولو آپ مفہوم آیت کو نہ بھی لے آئیں تو منات تو ہمارے پاس موجود ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ پھر آگے جاتے ہیں، فرماتے ہیں بلکہ ہمیں تنکیہ منات کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ بس آخری بات، اور یہاں ہمارا درس مکمل ہو جائے گا۔ ہم منات کی طرف بھی نہیں جاتے۔ کیوں؟ توجہ کرنا ہے، آغا شاکر میری بات سننی ہے، اس بھائی کو بھی کہہ دے میری بات سنیں۔ کیوں؟ جتنے بھی احکام شرعیہ ہیں، لطف لینا ہے، یہ ہیں بطور قضیہ حقیقیہ۔ الصلاۃ واجبۃ علی کل مکلف، یہ حکم شرعی ہے یا نہیں ہے؟ اب قضیہ حقیقیہ کا مطلب کیا ہے؟ جو افراد ابھی اس وقت خارج میں موجود ہیں ان پر بھی یہی حکم ہے، جو انشاءاللہ اگلے سال بالغ عاقل ہوں گے ان پر بھی یوں کہ جو 2 سال بعد اظہر بھائی کی طرح جنون سے عقل میں آئیں گے ان پر حکم بھی یہی ہوگا۔ یعنی ضروری نہیں کہ جو ابھی فی الحال بالغ عاقل ہیں، نہیں، اگر وہ چند سال بعد بھی عقل میں آئیں گے، حقیقت یہی ہوتا ہے نا کہ جو فرد موجود ہیں ان پر بھی ہے، جو بعد میں آتے رہیں گے ان کے لیے بھی ایسا ہے یا نہیں ہے؟ بالکل ایسا ہے۔ مفہوم آیا کیا کہہ رہا ہے؟ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا کا مفہوم مخالف کیا کہہ رہا ہے؟ توجہ، حکم شرعی مفہوم کے مطابق یہ ہے خبر العادل حجہ، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ اب یہ ہے قضیہ حقیقیہ، جو عادل فلاں صدی میں ہیں تو بھی حجت، جو اگلی صدی میں ہوں گے تو بھی حجت، جو فلاں صدی میں ہیں تو بھی حجت، وہ عادل کا مصداق توسی ہے تو بھی حجت، اس کا مصداق مفید ہے تو بھی حجت، اس کا مصداق صدوق ہے تو بھی۔ جناب یہ حکم شرعی ہے بطور قضیہ حقیقیہ، یہ کسی ایک کے ساتھ مختص، جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہر مکلف پر نماز واجب ہے، وہ جو بھی مکلف کے ذیل میں آتا جائے گا حکم وجوب صلاۃ اس پر آتا جائے گا، جو بھی عدالت کے دائرے میں آتا جائے گا وجوب تصدیق کا حکم اس پر ہوگا، یہ کسی ایک کے لیے خاص نہیں ہے۔ لہٰذا یہ اشکال تمہارا آیہ نبا پر وارد نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ ما علینا الا البلاغ۔ اب مزید اگر وقت مل جائے تو مباحثے میں حل ہو جائے گا، نہ ملے تو پھر میری بھی قسمت، آپ کی بھی قسمت، شیخ انصاری کی بھی قسمت۔ یہاں پر آ جان صرف آپ کو متوجہ کرنے کے لیے، عبارتیں مختلف ہیں بعض کتابوں کی۔ میں نے پہلے بھی آپ کو متوجہ کیا تھا کہ جو کتاب میرے پاس ہے یہ ہے لجنہ تحقیق تراث شیخ الاعظم، ایک پوری کمیٹی تھی، اس کمیٹی نے شیخ انصاری کی تمام کتابوں پر تحقیق کی۔ یہ آخری جو تحقیق ہے، جو میں متن پڑھتا ہوں یہ اس سے پڑھتا ہوں۔ کچھ کتابیں ہیں جن میں اور بھی کچھ متن میں صفحہ 1.5 صفحہ اضافی لکھا ہوا ہے جو انہوں نے نکال دیا ہے کہ یہ اصل کا حصہ نہیں ہے، لہذا اگر کسی کتاب میں اضافی بات ہو تو وہ پھر پریشان نہ ہو بھی یہ آغا صاحب چھوڑ گئے، وہ یہاں نہیں ہے، میں اس لیے اس کو نہیں پڑھ رہا۔ خوب، وَلَكِنْ قَدْ يُشْكَرُ الْأَمْرُ، وہ کیا؟ اب اس کو میں دہراتا نہیں ہوں ساری کہانی کو، وہ آپ پہلے خارج سنیں گے تو آپ ترجمہ آپ کو خود بخود ساتھ چلتا ہے گا۔ فرماتے ہیں بِأَنَّمَا يَحْكِيهِ الشَّيْخُ عَنِ الْمُفِيدِ، اب شیخ نے کہا کہ مجھے حدثنی مفید، یہ جو شیخ نے کہا صار خبراً للمفید، اب شیخ نے کہا کہ مجھے حدثنی مفید، اس کا مطلب ہے یہ خبر ہوگی شیخ مفید کی۔ کیوں؟ وہ شیخ مفید کی خبر بنے گی بے حکم وجوب تصدیق، چونکہ ہمیں حکم ہے کہ توسی عادل ہے، اس کی خبر کی تصدیق کرو، تو اس کی تصدیق کرنے کی وجہ سے خبر مفید وجود میں آئے گی۔ اب وہ کہتے ہیں فَكَيْفَ يَسِيرُ مَوْضُوعًا، خبر مفید
کیسے حکم وجوب تصدیق کا موضوع بن سکتی ہے الذی لم یثبت موضوع الخبریہ، جبکہ اس کا موضوع خبریت اس وجوب تصدیق کے علاوہ ثابت ہی نہیں ہے۔ اب دیکھو نا عبارت کتنی تھوڑی ہے، مطلب بہت سارا ہے جو میں نے آپ کو پہلے خارج میں بیان کیا ہے کہ یہاں وجوب تصدیق کا حکم اپنے موضوع کو یعنی خبر مفید کو وجود دے رہا ہے، پہلے وجود دے رہا ہے پھر اس پر لاگو ہوگا۔ تو جہاں حکم واسطہ فی ثبوت الموضوع ہو وہ تو درست ہی نہیں ہوتا۔ اب یہ خارج آپ پڑھیں گے تو آپ کو عبارت حل ہوگی، ورنہ آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی بات۔ لیکن شیخ عالم فرماتے ہیں وَلَكِنْ يُضَعَّفُ هَذَا الْإِشْكَالِ، فرماتے ہیں لیکن یہ اشکال بھی ضعیف ہے۔ کیوں؟ میں اس کے دو جواب دیتا ہوں۔ اولاً بِانْتِقَاضِهِ وَثَانِيًا فلاں، اس اولاً اور ثانیاً کے درمیان یا یہاں پر بھی ایک بہت ساری لمبی چوڑی عبارت ہے، ثانیاً وہاں کوئی اور ہے، اور جو یہاں ثانیاً ہے وہاں پر وہ جہاں پر یہ ثانیاً ہے ان عبارتوں میں وہ ثالثاً ہے۔ بہرحال ہم ادھر نہیں جاتے۔ جواب میں کہتے ہیں بِانْتِقَاضِهِ بِوُرُودِ مِثْلِهِ، ہمارا نقدی جواب یہ ہے کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جناب شیخ مفید کی خبر کی تصدیق سے خبر مفید وجود میں آ رہی ہے اور پھر اس کا کریں گے، یہ تو حکم جو ہے وہ واسطہ فی ثبوت الموضوع بن رہا ہے۔ فرماتے ہیں بِوُرُودِ مِثْلِهِ فِي نَظِيرِهِ الثَّابِتِ بِالْإِجْمَاعِ كَالْإِقْرَارِ بِالْإِقْرَارِ، ایک مسئلہ ہے وہ ہے اقرار بالاقرار کا، کہ ایک بندہ یہ اقرار کرے کہ میں نے فلاں اقرار کیا تھا، تو اس اقرار سے وہ اقرار ثابت ہوگا، پھر اس اقرار پر آگے ہوگا حکم جو بھی ہوگا۔ تو اس اقرار بالاقرار پر تو اجماع ہے کہ وہ قابل قبول ہے، حالانکہ اقرار بالاقرار سے یعنی اس اقرار سے اس اقرار کا ثابت ہونا اور خبر توسی سے خبر مفید کا ثابت ہونا دونوں ایک جیسے ہیں، وہاں اجماع ہے کہ وہ قبول ہے، پھر جو حکم آپ جو جواب آپ وہاں دیں گے وہی جواب ہم یہاں دیں گے۔ یہ ہو گیا جواب نقصی۔ وَإِخْبَارِ الْعَادِلِ بِعَدَالَةِ مُخْبِرٍ، یا ایک عادل خبر دیتا ہے بے عدالت اشفاق عادل خبر دیتا ہے کہ مجھے اظہر عادل نے یہ خبر دی ہے، یعنی اس عادل کی خبر سے اس مخبر عادل کی خبر ثابت ہوگی، پھر اس نے جو خبر دی ہوگی اس پر جو اثر ہوگا وہ مرتب ہوگا۔ یہاں بھی سارے کہتے ہیں کہ اخبار عادل بے عدالت مخبر قابل قبول ہے، پس جو آپ کا جواب یہاں ہوگا وہی ہمارا جواب وہاں ہوگا۔ فَإِنَّ الْآيَةَ تَشْمُلُ الْإِخْبَارِ بِالْعَدَالَةِ بِغَيْرِ اشکال۔ آیت کیا کہتی ہے؟ جب بھی تمہیں کوئی عادل خبر دے قبول کر لو، اشفاق عادل نے خبر دی ہے کہ فلاں مخبر عادل ہے، آیت کہیے قبول کر لو، جہاں پر بھی تو ایسے ہے۔ خوب وَثَانِيًا، اب درمیان میں باتیں بہت ساری ہیں جو میں نے آپ کو علیحدہ بتائی ہیں جو متن میں نہیں ہیں۔ خوب دوسرا جواب، یہ جواب ہو گیا ہمارا حلی، وہ یہ ہے کہ بِأَنَّ عدم قابلیت اللفظ العام، یہ جو ہم کہتے ہیں کہ لفظ عام، لفظ عام سے مراد کیا؟ مراد آپ وہی لیں گے کہ مفہوم آیت کہتا ہے صدق العادلہ، عادل کی تصدیق کرو، مفہوم یہی تھا نا لب لباب اس کا۔ خوب اب یہ لفظ عام میں یہ قابلیت نہیں ہے کہ ان يدخل فیہ الموضوع، کہ اس میں وہ موضوع بھی داخل ہو۔ کون سا موضوع؟ الذی لا یتحقق ولا یوجد، کہ جو متحقق نہیں ہوتا، جو موجود ہوتا ہی نہیں ہے، الا بعد ثبوت حکم ھذا العام لفرد آخر، جب تک یہ حکم عام کسی اور فرد کے لیے ثابت نہ ہو۔ یہ ہے میری جان لفظی ترجمہ۔ مرادی ترجمہ آپ کیا کریں گے کہ درست ہے، یہ بات درست ہے کہ کسی اور فرد کے لیے جب کوئی حکم ثابت ہو تو وہ حکم اس موضوع کے لیے نہیں ہوتا جو موضوع اس حکم کی وجہ سے وجود میں آ رہا ہو۔ درست ہے،
ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں۔ تیسری عبارت آپ یوں کہیں گے اس میں کوئی شک نہیں کہ جب حکم واسطہ فی ثبوت الموضوع ہو تو یہ اس موضوع پر یہ حکم نہیں ہوتا، یہ بات درست ہے، لیکن فرماتے ہیں اس بنیاد پر اس موضوع پر اس حکم کا نہ ہونا، آگے توجہ کرنی آگا، لا یوجب التوقف فی الحکم، یہ اس بات کا موجب نہیں ہے کہ ہم اس موضوع پر یہ حکم نہیں لگا سکتے۔ کب؟ اذا علم المناط الملحوظ فی الحکم العام، کہ جب ہمیں سابقہ موضوع میں اس حکم کے آنے کا مناط معلوم ہو، جب ہمیں اس بات کا علم ہے کہ توسی کی خبر کو قبول کرنے کا مناط کیا ہے، تو اس مناط اگر کسی اور میں ہوگا تو ہم وہاں بھی قبول کرتے ہیں، پھر ہم اس میں رکاوٹ نہیں، جناب یہ والی خبر تو اس لیے ثابت تھی چونکہ آیت نے ڈائریکٹ کہہ دیا تھا، وہ موضوع نہیں، موضوع میں اگر مناط اسی جیسا ہے تو کوئی یعنی نہیں، یہی حکم جو اس پر لگا ہے اس تنقیح مناط کی بنیاد پر دوسرے موضوع پر بھی لگا سکتے ہیں۔ فرماتے ہیں کیوں؟ ان المتکلم لم یلاحظ موضوعا دون الاخر، متکلم نے یہ نہیں کہا کہ یہ جناب اس حکم کے لیے یہ والا موضوع ہے اور وہ والا نہ، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ کیوں؟ لأن هذا الخروج مستند الى قصور العبارہ، اگر وہ دوسرا موضوع اس حکم میں نہیں تھا تو وہ اس عبارت یا دلالت لفظیہ کی بنیاد پر نہیں تھا، وعدم قابلیت حال شمولی، کہ یہ لفظاً اس میں صلاحیت نہیں کہ یہ اس کو بھی شامل ہو، لیکن جب ہم تنقیح مناط کرتے ہیں تو ہم کہیں گے لا للفرق بینہ و بین غیرہ، اس میں کوئی فرق نہیں کہ وہ مناط اس میں ہے تو قابل قبول ہے، کسی اور میں ہے تو قابل قبول ہے، یعنی اگر توسی میں عدالت ہو تو وہاں وجوب تصدیق ہے، اگر وہی عدالت مفید میں ہو تو وہاں قبول نہیں ہے، نہ ایسا کوئی فرق نہیں ہے۔ فی نظر حتیٰ یتعمل فی شمول الحکم العاملہ، تاکہ ہم تعمل کریں کہ یہ حکم اس کو تو شامل ہے وجوب تصدیق والا، اس کو شامل نہیں، نہ میرے بھائی، جب مناط دونوں موضوع میں ایک جیسا ہے تو ہم تنقیح مناط کی بنیاد پر جو حکم اس موضوع پر تھا وہ اس موضوع پر بھی لگا سکتے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں بل لا قصور فی العبارہ، بلکہ یعنی وہ اضراب کے لیے، بلکہ ہمیں تنقیح مناط کی ضرورت ہی نہیں ہے، بلکہ بعد ما فہم منہا، جب ہم نے آیت مجیدہ کو پڑھا، آیت نے فرمایا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، ہم نے اس کا نکالا مفہوم مخالف، مفہوم مخالف نے کہا کہ اگر عادل مخبر ہو تو تبین نہیں ہے، مراد کیا تھی؟ اس کی خبر کی تصدیق کرو۔ اب جب یہ دیکھا ان ھذا المحمول وصف لازم لطبیعت الموضوع، کہ یہ محمول طبیعت موضوع کے لیے ہے، توجہ میری جان، طبیعت موضوع کیا تھی؟ ماہیت موضوع خبر عادل، حکم کیا تھا؟ وجوب تصدیق، خبر العادل حجہ، یہ حجیت طبیعت خبر عادل کے لیے ہے، کسی مشخص عادل کی بات جس میں عدالت ہے، حکم حجت اس کے لیے ہے، لا ینفک عن مصادیقہا، مراد کیا ہے؟ جو بھی عدالت کا مصداق بنتا جائے گا یہ حکم اس سے جدا، ہمیں تنقیح مناط کی ضرورت ہی نہیں ہے، مفہوم آیا ہمیں یہ بتا رہا ہے ہر عادل کی خبر قبول کرو، حجت ہے، اس کی تصدیق کرو، ٹھیک ہو گیا۔ بس اس کا مطلب ہے جو بھی مصداق بنتا جائے گا عادل کی، وہاں پر یہ مفہوم حجیت اور وجوب تصدیق کا حکم
ہوتا جائے گا۔ اب وہ توسی میں ہو عدالت تو بھی وجوب تصدیق کا حکم ہے، وہ مفید میں ہو تو بھی وجوب تصدیق کا حکم ہے، وہ صدوق میں ہو تو بھی وجوب تصدیق کا، ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ آگے ایک مثال دے کے سمجھا رہے ہیں، فرماتے ہیں دیکھو مثلا لو اخبر زید بعض عبید المولا، زید مولا کے غلاموں میں سے کسی غلام کو آ کر یہ خبر دیتا ہے، خود کہتا ہے بِأَنَّهُ قال، کہ بھائی تیرا مولا تمہیں یہ کہہ رہا ہے، الفاظ پہ غور، خود زید، عبارت میں آگے پیچھے نہیں ہونا، خود زید مولا کے غلاموں میں سے ایک غلام کو یہ کہہ رہا ہے کیا کہ بِأَنَّهُ قال، تیرا مولا یہ کہہ رہا ہے لا تعمل بِأَخْبَارِ زید، زید کی خبر پر عمل نہ کرو۔ غور کرنا، زید خود کہہ رہا ہے، خود کہہ رہا ہے کسی کو کہ تیرا مولا کہہ رہا ہے کہ زید کی خبر پر، یعنی میری کسی بات پر اعتماد نہ کرو، خبر پر اعتماد نہ کرو۔ اب غور کرو، جب خود کہہ رہا ہے کہ خبر زید پر عمل نہیں کرنا، لا یجوز لہ العمل بہ، اس سننے والے کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اس زید کی اس خبر پر بھی اعتماد کرے جو ابھی دے رہا ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ پہلے بھی اس نے اس کو کئی خبریں دی ہوں گی نا، ایک خبر ابھی بھی دے رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے کہ تیرا مولا کہہ رہا ہے کہ میری کسی بات پر اعتماد عمل نہ کر۔ اب اس کا مطلب کیا ہے کہ سننے والے کے لیے لا یجوز، جائز نہیں ہے، العمل بہ، کہ وہ اس کی اس بات پر بھی عمل کرے، جب کسی پر نہیں کرنا، اس کی خبر پر نہیں کرنا، تو یہ بھی تو ایک خبر ہے۔ وَلَوْ اتِّقَوْلًا عَلَى دَلِيلٍ عَامٍ يَدُلُّ عَلَى الْجَوَازِ، حتیٰ کہ یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ جناب یہ جو خبر ہے یہ اپنے آپ کو شامل نہیں ہوتی، یہ خبر کا انصراف دیگر اخبار کی طرف ہوتا ہے، اور جیسے سید مرتضیٰ کے اجماع والی بات میں ہم نے کی تھی۔ فرماتے ہیں کیوں؟ اس لیے لِأَنَّ عَدَمَ شُمُولِهِ لَهُ، درست ہے کہ اس کی یہ جو خبر دے رہا ہے وہ اس خبر کو شامل نہیں ہے، لیکن وہ نہیں ہے لِقُصُورِ اللَّفْظِ وَعَدَمِ قَابِلِيَّتِ لِشُمُول، کہ دلالت لفظیہ اس کو شامل نہیں ہے، لیکن ہم نے دیکھنا ہے معیار۔ معیار کیا ہے؟ جب معیار یہ ہو رہا ہے ظاہر کہ زید قابل اعتماد نہیں ہے، اب وہ چاہے پرانی خبریں ہوں تو بھی وہ قابل اعتماد نہیں ہے، وہ چاہے یہ والی خبر ہو تو بھی قابل اعتماد ہے۔ ہم بات یہ کر رہے ہیں لا للتفاوت بینہ و بین غیرہ من اخبار زید فی نظر مولا، مولا کی نظر میں یہ ہے کہ زید کی خبر پر عمل نہیں کرنا، وہ چاہے یہ والی خبر ہو چاہے اب یہاں کا موجود ہے۔ وقد تقدم فی الایراد ثانی من هذه الایرادات، او شیخ سید مرتضیٰ میں ہم نے کیا کہا تھا؟ ہم نے یہ کہا تھا کہ جناب آپ کے نزدیک جب محور یہ ہو گیا کہ خبر واحد اس لیے حجت نہیں چونکہ ظنی ہے، تو جو جناب خود خبر دے رہے ہیں یہ بھی تو خبر واحد ہے نا، یہ بھی تو ظنی ہے، لہذا اس حوالے سے تو وہ آپ کو بھی شامل ہے، لہذا اس کو بھی شامل ہے۔ لہذا یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو آپ اشکال بن رہا تھا کہ جناب یہاں اور توسی کے لیے جو حکم ثابت ہے وجوب تصدیق والا، اس کے ذریعے جو ہے وہ موضوع ثابت ہو رہا ہے، اور جو حکم واسطہ فی ثبوت الموضوع وہ صحیح نہیں ہوتا، نہ ایسی کوئی بات نہیں، لہذا یہ اشکال قابل دفع ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل محمد۔